أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورے کی ابتدا سے یہاں تک جو 100 پارے سے زیادہ پاروں کی تقسیم کے لحاظ سے آیتوں کے لحاظ سے یہ 25ویں آیت ہے سورہ نساء کی. ایک جیسے مضمون سے متعلق ہی باتیں مرتب ترتیب کے ساتھ مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے احکام خداوندی بار بار یہ تاکید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکام ہیں جو تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے، تمہاری زندگی اور موت سے، تمہاری بحیثیت شوہر اور بیوی سے، بحیثیت بیوی اور شوہر کے، بحیثیت ماں اور باپ کے، بحیثیت اولاد اور والدین کے، بحیثیت عزیز و اقارب سے، ان جیسے جڑے ہوئے مسئلے کے اندر استحکام پیدا کرنا، اصلاح کو قائم رکھنا، اللہ کے حکم اور منشے کے مطابق یہ ایمان کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہے. اس سلسلے کی کڑی میں ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت آخری ہے، لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی. اس سورے کے اندر، اس کا نام سورہ نساء ہے، ابتدا کی 25 آیتیں تو مسلسل مردوں اور عورتوں سے، چاہے مرد اور عورت ماں باپ کی شکل میں ہو، والدین اور اولاد کی شکل میں ہو، بھائیوں کی شکل میں ہو، یتیموں کی شکل میں ہو، یا رشتے قائم کرنے کے اعتبار سے ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں سے ایک جیسا مضمون، ایک بڑا حصہ بیان کیا گیا. اس کے بعد دیگر باتیں آتے رہیں گے اور مسائل آتے رہیں گے. چلتے ہوئے پھر اس جیسے مسائل کا حصہ پھر اسی پارے کے ثلث آخر میں آئے گا، ربع آخر میں آئے گا. چلتے ہوئے پھر دوسری چیزیں آتے ہوئے سورے کا اختتام، جیسا ابتدا ہوئی تھی اسی کے اوپر اختتام بھی ہوگا. وراثت سے جڑے ہوئے مسائل کی بعض شقیں جو پہلے ذکر نہیں کی گئی ہیں، اس سورے کی آخر آیت اسی کے اوپر اختتام ہے. ازدواجی زندگی کے معاملات اور جڑنے سے متعلق چیزیں، احکام کم و بیش بیان کیے جا چکے اس آیت سے پہلے تک. اس آیت شریفہ میں بھی ازدواجی زندگی کا ایک پہلو ہے جو فی زمانے نہ ایک ظاہر اعتبار سے، غیر ظاہر اعتبار سے، اور چند انسان کی زندگی کے لیے سب سے اچھی اور خیر کیا چیز ہے، اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کی تاکید فرمائی. لیکن ایک اہم پہلو جو اس میں ذکر کیا گیا ہے
فی زمانے کا، یعنی باندیوں سے متعلق رشتہ جوڑنے کا مسئلہ. ساری حدیث کی کتابیں غلاموں کے باندیوں کے مسائل سے بھرپور، سارے فقہ قانون اسلام کی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دوران تعلیم فراغت کے قریب قریب میں یہ سوال بھی میری جانب سے تھا. قانون اسلام کے اکثر مسائل میں غلام اور باندیوں سے جڑے ہوئے مسائل کو ہی ذکر کرتے چل رہے ہیں. آپ کو کتابیں بھی وہی بتاتے ہیں، پڑھاتے اس قانون، اس کے اصول، اس کے جزئی چیزوں کی بڑی وضاحت کرتے چلتے ہیں. جبکہ اب غلام باندیوں کا زمانہ رہا نہیں، پھر یہ ہمارے دماغ میں کہیں کو بٹھا رہے ہیں. یہ چینی جامعہ والوں سے دوران تعلیم میرا یہ سوال تھا. فراغت کے بعد بھی اہل علم سے جو اس کے اندر کمال رکھتے ہیں اس سے یہ سوال کرتا رہا. اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں وہ اصول ہیں، اصول باقی ہیں. اس اصول کے اوپر اصول فروعی چیزیں قانون بنتے چلتا ہے، بیسیوں چیزیں اس پہ نکلتے ہیں، لہذا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے سوال کا جواب تھا. دوسرا پہلو، اسلام نے انسان کو جو اللہ تعالیٰ آزاد پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد مختلف طور طریقوں سے قدیم دنیا غلام جو غلام نہیں ہوتا اس کو آزاد، اسی اصطلاح میں چلتے رہے. مسائل چونکہ قرآن میں حدیث میں یہ نہیں سمجھنا کہ مسلمانوں سے جڑے ہوئے مسائل، یہ ساری دنیا کی خرابی ہے. اسلام نے بیسیوں طریقے نکالے گناہوں سے پاک ہونے کے، کفارہ ادا کرنے کے، فدیہ دینے کی. ایک انسان کو شرافت، جس کو انگریزی میں جینٹل مین جس کو کہتے ہیں، اس درجے پر قائم کرنے کے لیے بیسیوں چیزیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی سیرت پڑھے گا یا سنے گا، ان کی سیرت کا سب سے بڑا حصہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا جو ان کے نہیں تھے. دوسروں کی قید و بند میں مشقتوں میں پڑے ہوئے غلام تھے، ترس کھا کر. یہ ایمان سے محبت رکھتے تھے غلام، تو اپنا کمائی کا سب سے بڑا حصہ صرف کر کر غلاموں کو آزاد کرتے چلتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، پورا خاندان ایک ساتھ مسلمان نہیں ہوا، دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ شرف اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کے گھر کے سارے کے سارے افراد مسلمان ہوئے. ماں باپ بیویاں بچے سب، اور ایک ساتھ میں جنگ بدر میں تو مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے. ایک مرحلے میں تو آپ کے فرزند کی تلوار کی زد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سامنے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں تھا. آپ مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے فرمایا
ابا جان وہ جنگ میں آپ پوری طرح میری تلوار کے نشانے میں تھے. اچانک آنن فانن میرے دل میں فدریت کہ میرے باپ ہیں یہ احساس پر میں اپنی تلوار کے نشانے کو دوسروں تک موڑ دیا. آپ کے پر چلایا نہیں. میرے لیے بالکل آسان نشانہ تھا, کبھی کا میں ختم کر سکتا تھا. یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر یہ موقع مجھے ملتا ہوتا تو سب سے آگے بڑھ کر تیری گردن مارتا. اللہ کے واسطے تو میرا فرزند ہے, اس پہلو کو کبھی بھی سامنے نہیں لاتا. اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ ایک وقت میں مسلمان نہیں تھے, مختلف اوقات میں نہیں تھے. تو اس طرح ان کے والد محترم بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنی کمائی کا, تجارت کا سب سے بڑا حصہ اس میں صرف کرتے چل رہے تھے. بے سہارا, مجبور, مظلوم غلاموں کو آزاد کرنے پہ. تو آپ کے والد نے اپنے بیٹے ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا, بیٹے تو ایسے لوگوں کو آزاد کرتے چل رہا ہے, کل کے دن ضرورت پڑنے پر تیرے کچھ کام آنے والے نہیں. کسی طاقتور, مضبوط غلاموں کو تو اگر آزاد کرا, آزاد ہونے کے بعد تیرے دکھ درد میں, تیری ہمدردی میں, زندگی کے کسی مرحلے میں وہ تیرے کام آ سکتے ہیں. تو والد محترم کو انہوں نے جواب دیا ابا جان آپ کی جو فکر ہے اس فکر سے ہٹ کر میں جو کر رہا ہوں یہ دنیا کے آنے والے اغراض کی تعمیل تکمیل کے لیے نہیں بلکہ الا لوجہ اللہ, صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے, آخرت کے لیے کر رہا ہوں. آپ خاموش. تو اسلام نے انسان کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے کے بیسوں طریقے بتاتے ہوئے طویل سلسلہ چلا. قرآن میں بیسوں احکام غلاموں کے احادیث میں کثرت کے ساتھ. کتابیں پڑھتے چلیں تو ابھی 300 سال کے آس پاس پیچھے تک بھی غلامی کا ذکر ملتا ہے. لیکن اب کم و بیش یہ غلام اور باندیاں تو ختم ہو گئی جس نوعیت کے ساتھ چل رہے تھے. اب نوعیت بدلی ہوئی. وہ نوعیت جو بدلی اس سے متعلق مسئلہ نہیں ہے. پھر غلام ہوتا کیا, ایک تفصیل آپ کو جاننا پڑے گا. آپ کی ملکیت ہوتی تھی, پیسے کے بل بوتے پر خریدتے تھے, صرف آپ کے ذمے اس کو کپڑا پہنانا, کھانا کھلانا تھا. اس سے کام کاج لینا. وہ ایک پائی کا مالک نہیں بن سکتا. اس سے کام کاج لیتے, کام کرواتے, آنے والا پیسہ ملکیت, مال مالک کا. اب سارے مسائل کر شادی کے کیا حرام تھے, اس کے بعد جائز, درست, حلال ہیں بتا دیا گیا. یہ بھی وقت واحد میں 4 سے آگے نہ رکھنے کا ذکر کر دیا گیا. اب شادی کا سوچتے ہی سمجھنا, یہ زمانے میں مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والے 20 واقعات. شادی تو ظاہری طور پر اسلامی طور طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. شادی کے فوری بعد کئی مسائل سے 2-4 ہوتے ہیں. 20 واقعات ہوتے ہیں جو باندیوں سے بدتر طریقے بھی اختیار کر دیے جاتے ہیں. آپ میں طاقت نہیں ہوتی زندگی کے ہر پہلو کو سدھارنے کی, سنبھالنے کی. یعنی ایک بیوی کے لیڈر بننے کی, قائد بننے کی, حاکم بننے کی, آنے والی نسل پر پورا قابو پانے کی, اس کو رکھنے کی, کھلانے کی, پلانے کی, اس کے ضروریات زندگی کی تعمیل و تکمیل کی پوری آپ میں طاقت ہوتی نہیں. پھر بھی کر لیتے ہیں آپ, پھر بھی کر لیتے ہیں آپ.
زیادہ دور کی بات نہیں، یاقوت پورے کے ایک صاحب ڈبل منزل پر صاحب کا گھر ہے، مالی کے مکان نیچے رہتے ہیں، کرایہ پر اوپر دیے، کرایہ دار اپنے بیٹے کی شادی طے کرتے ہیں، تقریباً ہو گئی، بچے والے کئی چیزوں کی وضاحت چاہتے ہیں، جب اجنبی خاندان میں ہے تو تحقیق کے کئی مرحلے گزرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نسبت کے بعد اچھا خاصا وقت درمیان میں چھوڑنا چاہیے، ایک ایک پہلو سامنے آتا ہے تاکہ دیر بعد زندگی چل سکے۔ رشتہ قائم ہوا، ان کے مشورے پر فوراً آ گیا، وہاں پر پسند آ گئی، وہ محفل میں آ گئی، لہٰذا ان کے اس کے اوپر شادی ہو گئی، فلاں ہو گئی، شادی کے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، تاحیات باقی رکھنا، اس عنوان سے شادی کرنا یہ حکم ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے بیس چیزیں، بعض خرابیاں دھیرے دھیرے سامنے آتی ہیں، نسبت کہو، منگنی کہو، اس کے بعد جتنا وقت دے کر ایک دوسرے کو سمجھنے کو وقت نکالیں گے تو اپنی زندگی کے اندر بھی دیر پا استحکام رہے گا، وہ الگ مسائل ہے۔ یہاں پر اسی آیت میں یہی خاص مسئلے کا ذکر ہے۔ ابھی باتیں رہتے شادی کے اندر میں نے قبول کیا کا مطلب ہوتا ہے بغیر لکھائی پڑھائی کے گھر کا انتظام بیوی کے لیے کرنا آپ پر لازم فرض ہو گیا، چاہے وہ نوعیت مالکانہ ہو، کرائے کی ہو، ہر لمحے کے لیے اس کے لیے مستقل مکان کا یا مکان کا ایک حصہ جو اس کے لیے پوری طرح آزادی اور بے تکلف کا ہو، خاندان کا کوئی فرد اتنے حصے میں اس کا عمل دخل نہ ہو، یہ لازم ضروری فرض ہے۔ پہلے ذاتی مکان کی شکل ہو، کرائے کے مکان کی شکل، سارے سیدھے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک مستقل ایک کمرہ اس کے لیے الگ ہونا، مختصر انداز میں اس کی ضروریات زندگی تعمیل و تکمیل آپ کے ذمے لازم اور فرض۔ اس کی ضروریات زندگی ہوتی کیا ہے؟ جس معیار کے خاندان سے آئی ہے وہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، سمجھنا یہ ہے۔ ہاں بڑے خاندان کی میں کر لیتا ہوں، بڑے مالدار کی میں کر لیتا ہوں، بڑی شہرت یہ کر لیتا ہوں، بالکل نکاح ہوتا ہے، نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی فکر کے ساتھ اس کی نشو و نما ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، اسی مسئلے کو کہتے ہیں کفو، برابری، حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، طریقے زندگی کے لحاظ سے، گناہ کے لحاظ سے۔ ورنہ خیالات کا ٹکراؤ ہوتا، یہاں اس آیت میں وہی مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر یہ باتیں ختم کرتے پھر دوسری باتیں آگے بڑھتی، تفصیلات بہت طویل ہیں، ہم صرف خلیفہ مختصر سے خلاصے اور ترجمے پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں جوان ہو گئے یہ کافی نہیں ہے، شادی کے لیے خالی جوان ہونا کافی نہیں ہے۔ مسائل ساری کے ساری چیزیں، شادی کرنا فرض کہاں سے ہو گیا؟ شادی نہ کرنے پر گناہ ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ کم و بیش سارے انبیاء کے نام علیہ سب کم و بیش کے ساتھ، اس ایک حدیث جو خلاف نہیں پڑتی، النکاح من سنتی و سنت الانبیاء من قبلی کے بھی الفاظ،
میرے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. سنت مانے طریقہ. تینتیس برس کے ہوئے تھے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. شادی نہیں کرے. 10 11 12 سال کے اندر سب کموں بھی سب شادی کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں میں صرف ایک استثنائی شکل ہے. پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے انہیں شادی کرنے کی طاقت، یعنی مردانگی والی کیفیت دیا ہی نہیں تھا. پیدائش تھی. ایک پیغمبر یہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام. کم و بیش 33 برس کی عمر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اس سے کوئی کم و بیش 6 مہینے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ختم. اب ان کے پاس تو شادی کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یحییٰ علیہ السلام صرف ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کی. صحیح تعداد اللہ کو معلوم. انبیاء علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق ایسا کہنے کی ضرورت اس لیے ہے قطعی صراحت کے ساتھ وضاحت نہیں تھی. انبیاء کرام علیہ السلام کا مسئلہ ایمان سے جڑتا ہے. غیر نبی کو نبی ماننا ایمان کی خرابی ہے. تعداد میں سے ایک بھی بڑا ہوا ہے. اب اس فکس تعداد پہ آ گئے. اگر اس میں سے ایک بھی بڑا ہوا ہے تو جس کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک نبی کو نبیوں کی فہرست سے خارج کرنا بھی یہ ایمان میں خرابی پیدا کرنے کا مسئلہ ہے. اس لیے آپ کو ایمان کی جو تاکید ہے ملائکتی و کتبی و رسولی سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے جن جن کو نبوت دیا تھا نبی بنائے تھے یہ تمام کے تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل. اللہ کے کسی ایک رسول میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. دوسری بات کے مطابق 1,34,000 تک کا کم و بیش جو تخمینہ بتایا گیا ہے اس میں صرف یہ 2 کا حال ایسا ملتا ہے. تو اس شادی کا مسئلہ جو ہے فرض اور واجب کہاں سے ہے؟ ایک مرحلے کے اندر واجب کے درجے میں آ جاتا ہے جو انسان کے لیے قابو سے باہر ہو. ایک چیز ہے. دوسری اور چیز ہے ہم صرف 2 پھلکے تھوڑی سی دال کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کے تقاضے انسانیت کی فکر افکار اس کی تربیت تعلیم بہت بڑا میدان ہے. انسان کے 2 جملوں سے اس کی پوری زندگی پڑھی جا سکتی ہے. انسان جو لکھتا ہے اس کے ایک سینٹنس کے ساتھ دیکھ کر اس کی پوری زندگی بیان کی جا سکتی ہے. انسان کے چہرے پر نظر ڈال کر انسان کے حالات سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے. یہ علوم ہیں، یہ نجوم اور غیب نہیں ہے. اب ان ساری چیزوں میں ہم کہاں پر آئیں؟ اللہ جو بتاتے آ جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے وہ بھی سن کر ہم دماغ میں پکڑنے کے طاقت میں نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو شرف و مرتبے والی چیزیں ہیں جو استعداد و صلاحیت قدرت نے رکھا ہے بڑی مستقل تربیت اور تعلیم کا تقاضا کرتی ہے. زندگی گزارتے ہوئے جوانی آ گئی 2-4 پیسے کسی بھی طریقے سے ہم جمع کر لیں تو سمجھ لیں کہ میں دولہا بن سکتا ہوں
اگر ایسا نہیں تو کہیں سے اس کے طریقے نکالو، پیسے کو وصول کرو، شکل کچھ بھی دو، یا اس کے بعد بھی دباؤ ڈالو، اس طرح کر لو، تو اس میں کہاں سے بن سکتا ہے؟ آیت میں یہ ذکر ہے ابتدائی آیت کے اسی سے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جس کے پاس یہ سارے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہ ہو. یہ انسان کے اندر جو مختلف قوتیں بیان کرنا تھا، انسان کے پیدائش کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے بھی اس فکر میں، اس تقاضے میں ہر انسان کم و بیش الگ الگ ہے. جتنے لوگ شادی کرتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورتیں، وہ بھی اس فکر کے اندر، اس جنسی عمل کے اندر، فکر میں سب الگ الگ ہے، سب الگ الگ ہے. بنیاد یہ نہیں ہو سکتی. اس کے اندر بھی قریب پر نہ ہونے کی وجہ سے بھی گھریلو معاملات کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل کی شکل نوعیت کئی پہلوؤں کے ساتھ بدلتی ہے. بعض دنوں کے اعتبار سے بھی جو پیدائش ہے اس کا بھی تعلق اس کے اندر ہے. جس کو کہو کہ ستاروں کی دنیا کی یاد، یعنی وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایک الگ فکر ہے، اس کو بتانا نہیں. الغرض وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اے مسلمانوں، تم تو سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کئی ساری چیزوں کی وضاحت جو کرتا ہے، صراحت بیان کرتا ہے، قبول کرنے والوں کے لیے خاص طور پر ہے. ھدی للمتقین کا مفہوم وہی ہے. یہ سب کچھ تمہارے سامنے کھلا ہے، اللہ کی کتابیں ساری چیزیں موجود ہیں. تم نے نہیں پڑھا ہے، نہیں جانتے ہو. جانکاری دینے والے، لکھنا پڑھنا آتا ہے تو کتابوں کے ذریعے سے تم کو معلومات حاصل کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں. اس سے عدم موقعیت پیدا کر پھر زندگی کے اندر خرابی پیدا کرو گے، فساد بگاڑ کا مسئلہ لاؤ گے. یہ سب سے بڑی شامت والی چیز ہے. یہ شامت دھیرے دھیرے پورے مسلم معاشرے پر پڑتی ہے. جب آتی ہے تو اس میں نیک اور شریف پر بچھا جاتی ہے. اس کے اثرات دنیاوی اعتبار سے بھی ظالم حکمران طبقے کو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مسلط فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، ابھی سدھرو، نہیں سدھرتے. سدھرنے کے لیے اس کو کہو معمولی طور پر چرکے لگانے والی چیز، دھکے دینے والی چیز، تھوڑی مشقت میں ڈالنے والی چیز، پھر بھی نہیں آتے. تمہاری ماں و بہنوں کی عصمت کو لوٹنے والے طبقہ تک آگے بڑھ جاتا ہے. تم کو غیرت میں لائے، پھر بھی تم غیرت میں نہیں آتے. بڑی تعلیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا طَائِلَةٌ، زائد فوقیت، طاقت، قوت، ہر چیز کے سنبھالنے کی استعداد و صلاحیت، اس معنی کیا ہے؟ کیا صلاحیت؟ یہ صلاحیت نہ ہو تو شادی ان سے کرو گے تو بھائی حیثیت مردانگی ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے صرف شادی. یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. چونکہ اچھے اسٹیٹس، اچھے درجے، اپنے رتبے کے برابر جب بیوی کے لیے پورے مسائل حل کرنا یہ ذمہ داری پڑتی ہے، یہ ذمہ داری پڑتی ہے. اگر نہیں کر سکتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر تم میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ایک آخری شکل تم کو دیتے ہیں. اگر صبر نہیں ہو سکتا، بغیر شادی کے رہنا دشوار ہے.
شادی کرنے پر وہ مسائل نہیں کر سکتے، تو لہذا تمہارے آپس میں جو باندیاں ہیں اپنی باندھی نہیں، اس سے تو شادی کی ضرورت نہیں، ویسے عورتوں کی باندیاں ہوتی ہیں، اس کی جوانی کا لحاظ رکھ کر دوسرے غلام سے اس کی شادی کرتے ہیں، پھر غلاموں کی نسل کو بھی تو باقی رکھنا تھا نا، تو غلامی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی، اور اس سے شادی کر اس سے بھی جو فائدہ حاصل ہوگا، بیچ میں بوڑھے لوگوں کی باندیاں ہوتے ہیں، کام کاج کے طاقت قوت رکھنے والوں کچھ رکھتے ہیں، یہ زیادہ امکان، اچھی صحت اور جوانی کا تقاضا ہوتا ہے کام کرنے کا۔ بوڑھا اپنے باندی کے ساتھ کیا کر سکے گا؟ کسی اور سے شادی کروائے گا، باندی تو ان کے رہیں گی، کام کاج کریں گی، اس سے ملنے والا مہر اس بوڑھے کو ملے گا، کیونکہ وہ مال کی مالک بن ہی نہیں سکتی باندی، شادی کے عنوان سے مہر ہاتھ میں لے گی مگر مالک نہیں بن سکے گی۔ اب یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں بہت لمبی طویل تفصیل بیان کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے بیکار ہے، وہ سب نہیں کروں گا۔ تو آخری شکل ان کو دیے تھے کہ یہ نکاح کر سکتے ہیں آخری صورت میں، کیونکہ وہ سارے مسائل حل کرنا جو مشکل ہے، تو ایسے باندیاں جو مسلمان کو بیوی بن کر عفت کے ساتھ رہ سکتی ہو تو تم ان سے نکاح کرو، وہ بھی صرف ایک سے زیادہ نہیں، آخری ضرورت کی تکمیل کے لیے نکاح تو اچھے استج کرنا ہے۔ اب ضمن میں کھینچتے بالواسطہ پہلو کو نکال دیا، اس لیے تربیت کو، ماحول کو دیکھ کر زندگی میں داخل کرنا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ، یہ محسنات سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو اب تمہارے جو باندیاں ہیں تمہارے آپس میں مسلمانوں کے، ان میں سے شادی کرو، لیکن یہ مسئلے میں، شادی کے مسئلے میں ایک پہلو کو مد نظر رکھو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان، تمہارے اعمال کو، یہ شادی والا مسئلہ بھی ایمان سے جڑا ہوا ہے، دنیا اور آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمہاری جو سوچ اور فکر ہے تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلے میں آگے بڑھو۔ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میں دولہا بنتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، بالکل بننا چاہیے، بنیے، اس کے بعد کی زندگی کے مسئلے کو بھی سمجھیے، اور وہ زندگی ماں باپ سے دور ہونے کا بھی ذریعہ نہ بنے، ماں باپ کو تکلیف دینے کا بھی ذریعہ نہ بنے۔ یہ سب کب ہوں گا؟ جب وہ تربیت والی ہوں گی تو ساتھ بعضکم من بعض، تم کو کراہت نہیں کرنا چاہیے، انسانی شناخت، یعنی بیوی باندھی ہے، کوئی عیب لگائیں گا، یہ سوچو بھی مت۔ اللہ نے فرمایا فخر مسلمان کے لیے ایمان سے ہے، حسب سے نسب سے نہیں ہے، بحیثیت انسان کے وہ انسان ہی ہے۔ فَانْكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جب یہ بات آتی ہے تو جس کی باندھی ہے، باندھی کے مالک سے اجازت لے کر وہ اگر شادی کروانا چاہتا ہے تو تم نکاح کرو، جب نکاح کرو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم کا مہر بھی دو گے۔ استفادہ باندھی سے کر رہا ہے، مرد مہر دے گا اس کو، لیکن پہنچے گا اس کے ذریعے سے یا بغیر ذریعے کے مالک کو پہنچے گا، بالمعروف، اصول قاعدے کے مطابق، جو اس کے اندر جو ضروری اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا کرو گے،
ان سارے معاملات کے اندر وہ بھی محسنات، عصمت کے ساتھ رہنے والی، فکر والی ہو، غیر مصافحات ولا متخذات. یہ غلط کاری کے معنی میں مصافحات اور متخذات غیر نہیں ہونا چاہیے. وہ زانیہ فحش کاری کی عادت والی نہ ہو، عقل کی فکر کی گری ہوئی عورت نہ ہو. دوسرا ایک طریقہ تھا متخذات، خفیہ طور پر زندگی بھر بغیر شادی کے روابط رکھ لیے جاتے ہیں. یوں کہو دوسرے سادے سیدھے الفاظ میں، آج کل کی زبان کی اصطلاح میں گرل فرینڈ، بیوی نہیں، میری اچھی ساتھی، میری اچھا لڑکی کہیے تو اس کو سہیلی بولتا، اردو میں سہیلا بولتا بولتے. مرد آدمی کی کوئی عورت بحیثیت دوست کے ہونے کا اسلام کے پاس تصور نہیں. اس رشتے کو دوستانہ اگر حیثیت باقی رکھیں تو اس کے اندر پوری تحقیق نفسیاتی سن کے اندر آگے اس کے اندر حفاظت انتہائی دشوار ہے، ممکن نہیں. فتنے کا ہی 100% سے زیادہ امکان، چاہے کتنے بھی اخلاق سے ہو، بڑے خاندان سے ہو. جیسے گہرا دوستانہ تعلق کے جیسا ایک مرد کا غیر عورت سے ہو نہیں سکتا. یوں سمجھے کہ اس کے معنی سادہ سے خفیہ زنا، متخذات، مصافحات کھلا زنا کے اندر مرتکب ہونے والی یہ بری عادات و اطوار سے جڑی ہوئی نہ ہو. متخذات کے معنی اختیار کرنا، اختان کے معنی گرل فرینڈ. فیضا احسننا، احسننا دونوں خلاف مفہوم ایک ہی ہوگا. فیضا احسننا، اگر یہ باندیاں بھی کل کے اس میں بتا دیا گیا تھا کہ محسنات کے ذریعے سے 4 معنی انہیں 2 آیاتوں میں اس کے اثر وہ چاروں معنی میں آئے، ہر جگہ کی. سب سے پہلے المحسنات کا ترجمہ ہم نے یہ دے دیا تھا، شادی شدہ عورتیں غلام ہونا. محسنات کے معنی مسلمان، محسنات کے معنی انتہائی شرافت والی. محسنات معنی عفت پاک دامن والی. یہاں پر وہی ہے فیضا احسننا، جو پوری عفت ماں ہوتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو. احسننا، احسننا عصمت کی حفاظت کے ساتھ ہوں، یعنی بیوی بن گئی ہوں، اس کے باوجود بھی اگر غلط کاری کا ارتکاب اگر کر دیتی ہے تو دوسروں کے لیے سزا کا ذکر آ گیا. ابھی ہم باندیوں کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، جس کو اس دنیا میں بحیثیت انسان بشکل مرد ہو کے عورت پیدا ہو کر آزادی والا جو پیدائش حق ہے اس سے محروم ہے، تو انسان رہ کر بھی آزاد انسان، غلام ہو کر دنیاوی اعتبار سے پورے حقوق اس کو حاصل نہیں انسانوں کے پاس. ان کے لیے کئی مسائل میں رعایت ہے اسلام کے اندر. مسائل میں اگر یہ گناہ ان کے ساتھ اگر ہوتا ہے، فعلیہن، تمہاری بیوی بن کر جو کہ باندھی تھی، یہ غلط کاری کا ارتکاب کرتے، سارے سیدھے الفاظ میں زنا وغیرہ کا، تو ان کے اوپر بھی اللہ کی سزا مقرر ہے. لیکن جو تمہارے لیے ہے وہ نہیں، جو تمہارے لیے ہے اس کی آدھی ہے. نصف ما علی المحسنات من العذاب، جو غیر باندھی ہیں ان کے ساتھ ارتکاب ہوا تو جو سزا ہے، ان کے لیے جو سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دینا، قتل کر دینا. تب ان کے لیے باندھیوں کے لیے جو سزا ہے 100 کروڑ میں سے 50 کروڑ کی سزا.
رجم نہیں ہے. دور سے اب اس کے اوپر دیکھیے، معاشرے میں جو تربیت اور فکر وغیرہ کے ساتھ آراستہ نہیں رہتے، گھرے ہوئے رہتے ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے اعمال زندگی کے اندر گرے ہوئے اعمال کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے بچپن سے تربیت والی فکر پیدا کرنا رہتا ہے. اب اس زمانے میں حفاظت بچپن کے ساتھ ہی بغیر بتائے کہ بچے کے اندر اشتہارات اور ٹی وی کے ذریعے سے جو ایڈ کی شکل میں فلاں بھلے وہ کارٹون دیکھتے ہیں، درمیان میں وقفہ دے کر یہ اب ان کی تربیت کے طریقے تو عجیب عجیب جو انسان کے قابو سے باہر، سمجھنا انسان کے قابو سے باہر کرنا چاہے تو قابو کے اندر. بچہ کیا سمجھے گا؟ ٹھیک ہے، جب کچھ بھی نہیں سمجھے. اور بچپن کی چیزیں جو دماغ میں بیٹھتی ہیں 100-200 سال کا ہونے کے بعد وہ چوں کی تو باقی رہتی ہیں. اس کے نتائج خود سمجھ آئیں گے اس کو جو عمر پڑے گی. یہ اجازت جو دی ہے آپ کو آخری صورت میں، یعنی کم خرچے والی چیز، جو بھی کھلا دے مان جائیں گی، جو بھی پہنا دے پہننے کے لیے تیار. یہ اپنی طرف سے زائد لفظ یہ بولنا نہیں چاہیے تو دھبے کھائے بھی تو خاموش بیٹھنے والی ہے. دھبے مارنے کی بھی اجازت دی ہے، وہ کہ یہ ذکر کری کے بن گیا وہ نہیں بنے. آپ کے قابو میں رہنے والی چیز، کم خرچے میں اپنی زندگی کا ایک مسئلہ نکل رہا ہے تو یہ جواز کی شکلیں تھیں. اب یہ باندھیا نہیں تو اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں مسئلہ. یہ آخری صورت کی ہے. یہ اگر وہ نہیں ہے، جوانی سب ہے، تو اللہ فرماتے ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تمہارے لیے جو دے رہے ہیں جو مشقت کا، جس کو ڈر ہے اس کے لیے. اصل ترجمہ مشقت، لہذا تراج میں آئے گا جس کو زنا کا، بدکاری کا، بے راہ روی کا جس کے اندر خوف ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اجازت دے دی گئی ہے آخری شکل، تاکہ اس سے بچ سکے. انسانوں کا ایک بڑا حصہ رہتا ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، اور جتنے چیزیں ہوتے واقعات آتے ہیں کہ قابو سے باہر ہونے کے بعد ہی ہوتے ہیں. بعد والے انجام میں افسوس کر لو، لیکن یہ قابو سے باہر ہونے والی بات ہے. ایسی صورت میں بھی ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ایک شکل دیے تھے جو سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بچ جاؤ. ارے شادی ہی مت کرو، دماغ کو ہٹاؤ. شادی بڑے ہو گئے اس کی وجہ سے نہیں، یہ شادی کا، یہ ساری چیزوں کا خیال صرف اور صرف ایک ریموٹ کنٹرول ہے، بس اسی کے اوپر دار و مدار ہے. وہ انسان کے دماغ سے تعلق ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے. کسی آدمی کی کمزوری بھی ہے مردانگی تو دماغ سے تعلق ہے، بدن سے نہیں. دماغ سے تعلق ہے. فکر کو موڑو تو ساری چیزیں ہٹ جائیں گی آپ سے. جب اس طرف پہ کرو گے تو کوئی دنیا کی کوئی چیز نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی. شیطان پوری طرح حاوی ہوگا، غلط چیزوں کی طرف لے کر جائیں گا. اس میں مشقت یہ ہے، دنیا کی بھی مشقت ہے، آخرت کی بھی مشقت ہے. دنیا کے اندر 20 غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی آپ ایک برے آدمی مانے جاتے ہیں. شرعی حدود کے، شرعی قانون نافذ کرنے کے مقام پر اگر ہو تو شریعت کی بھی سزا کو جھیلنا پڑے گا. اور ایمان کو خراب کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان سے بچنے کے لیے بچنے کی ایک شکل نکال کر دے دی گئی تھی. اب دوسری شکل کیا ہے؟ صحیح تربیت والی، غریب سے غریب خاندان کو کرو.
بیوہ کو کرو، یتیم کو کرو، بے سہارا کو سہارا بن جاؤ. یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں، شہر میں تو سب سے زیادہ. خاندان میں کچھ بوڑھی ہے، اس کے زیر کفالت جوان بچی ہو گئی ہے، اڑوس کے پڑوس کے محلوں کی کس کی بھی 20 آدمی کے اندر بری نظروں سے بچ بھی نہیں سکتی وہ. اب اس کو زندگی کا سہارا بن جاؤ. آپ کی چھوٹی خدمت اس کے لیے بڑی اعلیٰ خدمت ہو گئی. آپ کے لحاظ سے چھوٹی خدمت، آپ کے لحاظ سے چھوٹا خرچہ، لیکن اس کے طریقے زندگی جس معامل کے ساتھ تھی، اس کے لیے تو شاہانہ زندگی بن گئی اس کے لیے. اس لیے کہ اس کو کبھی روٹی ملتی تھی نہیں ملتی تھی، آپ کی وجہ سے پابندی سے روٹی ملے گی. روزے مرہ اس کو ہوتے ہوئے بھی بیویوں کی بری نظروں سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک دم سے اس کی حفاظت ہو گئی. اب 20 چیزیں ہو گئی. تو اب اس سے پہلو کے اندر یہ پہلو نکال سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. لیکن وان تصبروا خیر لکم، ارے اللہ کے بندو سوچ لو، کرو نا کچھ، صبر کر لو، بہت اچھا بہتر یہ کرو تو طاقت پیدا ہو. ہر چیز کے سامان نہیں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تمہاری فکر میں کمی ہے، تمہاری جدوجہد میں کمی ہے، تمہاری بھاگ دوڑ میں کمی ہے. مطلب یہ ہوا صبر کر لو. ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تو میری شک ہے بغیر شادی کے رہو. اسی مفہوم میں حدیث شریف میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ، اور کما قال نبی علیہ السلام. عبادت کے درجے میں بڑھ جا. رمضان کے سوا بھی اکثر بیشتر روزے رکھتے چل، روزے رکھتے چل، روزے رکھتے چل. اب ہم گھر میں 3 ٹائم تو کھائیں گے، پھر چلتے ہوئے کھائیں گے، ادھر جاتے ہوئے کھائیں گے. اس لوگوں کی عادت ہے. نماز ختم ہوئی تھی تو میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے سوچا ہے کہ آدمی بڑھ جانا ہے، تو سموسہ کھانا ہے، چاہیے اور کھانے کے بعد آپ بیٹھے تو پھر میں آپ کے اس میں شریک ہو جاتا ہوں. مجھے یہ ہے وہ ہے. جو 24 گھنٹے چرتا ہے اس کو چرنا ہوتا ہے. اصل سے ہٹ کر بھی جو کچھ نہ کچھ کھاتے چلتے رہنا، اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کا نام چرنا ہے. قرآن میں بھی اچھا یرتا و یلعب. سیر و سیاحت میں تفہیم کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ مقررہ یا 2 مرتبہ مقررہ ٹائم کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کر لے کے جاتے ہیں. ابھی جب چھوٹے تھے پیغمبر یوسف علیہ السلام، ان کے تمام بھائیوں نے یہی کہہ کر ابا جان کیا آپ یہ ہمارے چھوٹے بھیا کو آپ سا کر ذری دیر بھی الگ سے نہیں کرتے. ہم بھائی تو ہیں نا، ہم بھائیوں کے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ چلے گا. سورہ یوسف کے اندر الفاظ ہے یرتا و یلعب. خوب چلے گا، خوب کھائے گا، کچھ بھاگ دوڑ کرے گا، کھیلے گا. اور جو زیادہ چڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ بیمار. یہ قید کلیت طبیعت مشن کو کوئی سکون ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو. آپ نہیں بھی ایک نظام سے چلتی ہے، مل گیا کھا لو، بھر جاؤ. جس میں محتاط رہتے ہیں وہ زندگی آخر وقت تک صحت و توانائی کے ساتھ رہتے ہیں. جوانی بڑھاپا ایک الگ چیز ہے، وہ حیران. میں تو ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہوں، اسی محلے کا تھا، 24 گھنٹے سے بھی 1 مرتبہ کھاتا تھا. ایک زمانے سے اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں، بھائی یا نہیں معلوم، میں اس کو دیکھا ہوں آنکھوں سے. صبح میں 10 بجے کھاتا تھا، پورے ½ کلو چاول مکمل کھاتا تھا. پھر دوسرے دن تک کہیں ملا بھی تو نہیں کھاتا تھا، ہی نہیں کھاتا. مل گیا کوئی دے دے، لے لو کھا لو.
کھانے پینے پہ رکاوٹ کریں گے تو اپنے نفس کے اوپر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. وان تصویروں خیر لکم، حدیث شریف میں کہ روزہ رکھیں گے. طبی اعتبار سے 20 یوں ہی ٹھنڈا پانی بار بار نہاتا رہے، بے وقت بھی انتہائی ٹھنڈے پانی سے طہارت لیتے جائے، فلاں کرتے جائے، فلاں فلاں. اب یہ سب چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں وضاحت کرنا یہ نہیں، جس کے لیے وہ مسائل الگ ہیں. جاننے والے سننے والوں کا میدان ایک الگ ہوتا ہے، اور ہر چیز ایک گہرا مضمون تفصیل رکھتی ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے ہیں. میاں سے خامیوں میں جو آ رہے ہیں خطائیں، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے رکھو. جو بھی کمی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تم پر رحم فرمائے گا. یہ مسائل پر اس پوری آیت کے اندر ایک انسان قوت صبر پیدا کرے، اپنے نفس کو للہیت کی طرف پلٹا دے. اس آیت کرتے یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں. جو مسائل ہیں اس وقت غلاموں اور بادیوں کی زندگی تو باقی نہیں رہی ہے، لہذا اس مسئلے کو قرآن کے حصے سے جڑا ہوا ہے. دوسرا پہلو، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کب تک باقی رہے گا، دنیا کون سی کروٹ بدلتی ہے، آپ نے کیسے. غلامی کا سلسلہ بند ہو گیا، خدا کرے کہ قیامت تک بندش رہے، کبھی بھی پلٹ سکتا، دنیا کے روز بدل سکتے ہیں. ابھی ہم کو بھی یہ سوچنا سننا بڑا اچھا لگتا ہے، غلام رہتے تو ہم خرید کے لاتے، جس سلسلہ رہتا تو آپ کو یہ کہاں سے یقین تھا کہ آپ آزاد رہتے ہو، آپ غلامی سے بچے ہوئے رہتے، یہ کہاں سے نکلا. جنگ ہو گئی، جس کو قیدی گرفتار کر لیتے ہیں بس غلام ہو گیا. اس کی جورو ہوتے ہوئے بھی اس کی جورو آپ کی بندی بن گئی. کڈنیپ کر کے ادھر لے جا کر یہ فروخت کر دی، یہ غلام ہو گئے. وہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے. خفیہ راستے سے حکمراں طبقہ خود اس میں شامل ہے. تو ہم آزاد رہتے ہمارے لیے آسان، یہ کیسا سوچتے ہیں. یہاں پر مسائل ختم کر اب دوسری ہدایتیں اگلی آیت سے